سر آپ جب لائف کوچ ہیں سر تو کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بیکاز ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کا رجحان بہت زیادہ ہے. ایون ناٹ ایون ان پاکستان، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ تو بڑے بڑے ایکٹرز نے سوسائڈ کر لی ہے اور اچھے خاصے سکسیزفل ہوتے ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ اوور آل دنیا میں رجحان بڑھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان کا نمبر کافی نیچے ہے ابھی، خوش قسمتی ہے ہماری. آپ کے ہمسایہ ملک کا جو ہے وہ خودکشی کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے. سیلیبریٹیز کا سوسائڈ کرنا وہاں پر بڑا کامن ہے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کچھ سالوں میں کچھ بیوروکریٹس نے سوسائڈ کی، اور یہ بڑی ایک مطلب عجیب خبر تھی کہ کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی پولیس والا، کوئی انکم ٹیکس کا کمشنر جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. تو سوسائڈ کا جو ہے نا وہ ایک پورا ایک تھیسس ہے. یعنی میں اس کو کیونکہ پرانا اس موضوع پہ ٹی وی پہ بھی بات کر رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ میری ویڈیوز بھی موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. ہر کوئی سوسائڈ نہیں کر سکتا، اور یہ نارمل لوگ نہیں ہوتے. میں آپ کو بڑا واضح کہہ دوں، یہ تھوڑے سے اب نارمل ہوتے ہیں. تھوڑی سی اب نارمیلٹی بعد میں زیادہ اب نارمیلٹی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ویسے تو وہ ازراہ مذاق ہی میں بات کہہ رہا ہوں، مجھے معافی دے دیجیے گا. کسی نے کہا کہ وہ سارے جو پاگل ہیں وہ پاگل خانے میں نہیں ہوتے، کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ کس کے اندر کیا اب نارمیلٹی پائی جاتی ہے. دیکھیں نا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری باڈی میں کون سے جراثیم ہیں. ہمیں تو نہیں پتا ہمارے باڈی کے کون سے پارٹس ویک ہو رہے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سے پارٹ کو کسی جراثیم نے ڈیمیج کر دیا ہوا ہے. یہ تو بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا اسکریننگ کرواتے ہیں، ڈائگنوز کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے. اس طرح جو ذہنی صحت ہے وہ ایک دم سے نہیں پتہ لگتی. آپ ایک دم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کہ مسکراتا شخص جو ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہے. ایک دم نہیں کمنٹ کر سکتے. آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ بھی وہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے. تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کتنا حساس ہے، یہ کتنا سینسٹیو ہے، اس کے بلیوز کیسے ہیں، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا نالج کیسا ہے، یہ زندگی کی طرف کیسے دیکھتا ہے. تو بعض لوگ ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی ٹنل کی سوچ ہوتی ہے، وہ بڑا لمیٹڈ سوچ سکتے ہیں، اور ان کے اندر سوسائڈ کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. اور بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان کی پھر گرومنگ بھی ایسی ہو جاتی ہے. یعنی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، یعنی ایک تو رجحان پایا جاتا ہے. وہ رجحان پانے کا مطلب ہے کہ اس کے جینیٹکس میں کوئی پرابلم ہے، اس کی فزیولوجی میں مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی ایل فاؤنڈیڈ بلیوز ہیں، اس کے کوئی سوچ میں مسئلہ ہے. اب اس کے ساتھ اس کا نرچر ویسا ہو گیا، یعنی اس نے کوئی بروکن فیملی میں پرورش پا لی، اس کا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، اس کا ماں باپ کا ریلیشن اچھا نہیں تھا، وہ اس میں ایک اننیسیسری سٹریس دیکھتا رہا، اس نے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اس نے کانفلکٹس دیکھے، اس نے گھر میں امن نہیں دیکھا، اس سے اور وہ چیزیں بڑھ گئیں. اچھا، اس کے بعد کہیں خدا نہ خواستہ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے، یعنی وہ سٹریس آ گئے. دیکھیں نا، آپ کے بازو میں کوئی کمزوری ہے اور آپ کو اسی سے وزن اٹھانا پڑ گیا، تو وہ جو کمزوری ہے پٹھے کی وہ ظاہر ہو جائے گی، پتہ لگے گا پٹھا آپ کا ڈیمیج ہو گیا. تو بالکل اسی طرح وہ ایک رجحان، جینیٹکس، دوسرا نرچر، تیسرا پھر وہ ایونٹ آ گیا. اس ایونٹ سے وہ سٹریس آتی ہے کہ اسکریچ ہو جاتا ہے. وہ جس طرح ایک اسکریچ کارڈ کرتے ہیں تو وہ نمبر آ جاتا ہے نا، اس طرح وہ جو چھپی ہوئی بیماری ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اور یہ آپ کو میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ جتنے یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں، چند دن پہلے فیصل آباد کا واقعہ تھا جس میں والد نے بیٹیوں کو ان کے گلے کاٹ دیے اور پھر بعد میں خود اس نے سوسائڈ کر لی. جتنے واقعات ملتے ہیں جس میں ماں نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، جس میں آپ کو ملتا ہے کہ جی پوری فیملی جو ہے وہ والد دے کے ٹرین کے آگے بیٹھ گیا، یا آپ کو ملتا ہے کہ جی سب کو پھندا دے دیا گیا، یا وہ زہر گھول کے سب کو کھلا دی. یہ سب اب نارمل لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ پورٹرے کرنا یہ ایک فیکٹر ہے، غربت. یعنی پورٹرے کیا جاتا ہے ہمارے، کیونکہ آپ کو پتا سوشل میڈیا اینالسٹ ڈھیر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ مسالے ڈال کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جناب دیکھیں غربت ٹھیک ہے، فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن یہی غربت کے باوجود لوگ جی رہے ہیں، یہی چیلنجز کے باوجود لوگ جی رہے ہیں. وہ کسی کا جم رونز کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ ایک ہی واقعہ اگر 10 کے ساتھ ہوتا ہے تو 9 کا رسپانس مختلف ہوگا، 10ویں کا رسپانس بالکل مختلف ہوگا. تو یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ کسی کو سوسائڈ کی طرف لے جائے اور ایک ہی واقعہ کسی کو مضبوط کر دے. کئی چیلنج آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں اور کئی طرح کے چیلنج ہوتے ہیں جس میں آپ بدترین یا برا سوچتے ہیں. الٹیمیٹ ایک ایسا بندہ جو نا امیدی کی انتہا پہ چلا گیا. دراصل تو سوسائڈ نا امیدی کی انتہا ہے، یہ تھوڑی نا امیدی کی مقدار نہیں ہے، تھوڑی سی نا امیدی کی مقدار تو ختم ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی ایکسٹریم مقدار ہے کسی میں نا امیدی کی کہ اسے زندگی سے کچھ نہیں دکھ رہا اور زندگی میں کوئی رستہ نہیں دکھ رہا، اور آخر کار وہ کہتا ہے کہ یہ روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جائے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اداروں میں کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے، کاؤنسلنگ کامن ہونی چاہیے، پروفیشنل کاؤنسلرز ہونے چاہیے.
یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اداروں میں یہ کلچر آنا چاہیے کہ اگر کوئی اسٹریس میں ہے, اگر کسی پرابلم میں ہے, تو اس کو کوئی سمجھانے والا, اس کو کوئی بتانے والا. ٹیچرس کو بھی ٹریننگ ملنی چاہیے, پروفیسرس کو بھی ٹریننگ ملنی چاہیے کہ ہماری کلاس میں کوئی ایسا بچہ ہے جو بڑا ڈاؤن ہے, ڈپریس ہے, یا کوئی چیلنج کا شکار ہے, تو اس کو ہمیں گائیڈ کر دینا چاہیے. آپ اکثر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی دین سے قربت ہو, اللہ سے لگاؤ ہو, تو آپ بڑا دور ہو جاتے ہیں اس ڈپریشن. اچھا دیکھیں, اٹ سیلف ایمان نا, ایمان شافی ہے, یہ جملہ مکمل ہے, یعنی شفا ایمان میں ہے. اتنی زیادہ شفا ہے کہ آپ کا اصل میں اللہ پہ بھروسہ. میں کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی کبھی بات کیا کریں, اپنے آپ کو یاد کروایا کریں. ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یار میرا رب بڑا رحمان رحیم ہے, یا میرا رب پالنے والا ہے, یا وہ رازق ہے, یا وہ رستے بنا دیتا ہے, وہ کیسے کیسے نوازتا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ان باتوں پہ, آپ اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھ لیں, آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ آپ کے رب نے کہاں کہاں کیسے کیسے نوازا ہے. اقرا, ہم اگر ایمانداری سے, یہ بات میں بڑی اہم کہنے لگا, میں خود یہ بلکہ کرتا ہوں ایسے کبھی کبھی, میں جان کے کبھی گاڑی نکال کے نا ان رستوں سے گزرتا ہوں, ان گلیوں سے گزرتا ہوں. جب میں کبھی وہاں سے گزرا تھا تو میں بڑے برے حالات میں تھا. بندے کو اپنی اوقات یاد آتی ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار یہاں سے اگر اللہ نے مجھے گزار دیا, تو یعنی یہاں کھڑے ہو کے اگر میں اپنا انجام دیکھوں تو کوئی اچھا انجام نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی میرا کوئی برائٹ فیوچر یہاں نظر نہیں آ رہا. کچھ رستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہوتا, سامنے کلاؤڈز ہوتے ہیں. اللہ نے وہاں رحم کر دیا. رحم کیا ہے؟ رحم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جرم کی سزا آپ کو نہیں دی جا رہی, بلکہ وہ اپنا کرم کر رہا ہے, آپ کا جرم چھپا رہا ہے اور آپ کو ایک مقام دے رہا ہے. تو اللہ اتنا رحم کرنے والا رب ہے, وہ آپ کی اوقات سے, آپ کی حیثیت سے زیادہ آپ کو رزق دے دیتا ہے, آپ کی حیثیت سے زیادہ آپ کو مواقع دے دیتا ہے, آپ کے گناہوں اور غلطیوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. آپ کی بے شمار زندگی کی کمزوریاں ہوتی ہیں, آپ کے لین پیتھس ہوتے ہیں, ویک ایریاز ہوتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتے کسی کو, یقین کریں. یعنی یہ جو خلاف کمپین چل جاتی ہے تو جھوٹ ہوتا ہے نا, یہ تو اینگلنگ ہوتی ہے, ہر ایک کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ اگر آپ کے پوشیدہ گناہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی جنازہ نہ پڑے بندے کا. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے, وہ ستار العیوب ہے کہ ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالتے ڈالتے کفن میں لپٹا کے لوگ ہمیں قبر تک حوالے کر دیتے ہیں. اور یہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جانا بھی بڑی اچیومنٹ ہے. میں بتاؤں, یہ رسوائی کے بغیر اپنی قبر تک پہنچ جانا بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور پورا بھروسہ رکھنا چاہیے, پورا ایمان رکھنا چاہیے. جس رب نے آج کے دن تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا. اچھا, پالنے کے 100 بہانے ہیں, یقین کریں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی رزق کیسے آپ تک پہنچ جاتا ہے, خبر نہیں ہوتی کہ کوئی چیز آپ کو کیسے مل گئی ہے, خبر نہیں ہوتی. میں تو اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو شکر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت سر آپ نے بات کی, اور یہ انڈیویجول چینج جو اپنی ذات سے بھی ذرا تھوڑا سا سیلف انالیسس ہم کریں نا, تو اپنی ذات کو بھی تبدیل کریں. ایسی کوئی ناہنجان قسم کی دنیا ہے سوشل میڈیا کی کہ ہم تو شاید سر کسی کو بھی نہیں بخشتے, اپنی قوم کو تو بخشتے نہیں ہیں, ہم دوسروں کی قوموں کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے. ابھی ہم نے دیکھا ملکہ برطانیہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ وفات پا گئیں. میں کہتی ہوں کیا کیا ان کے خلاف نہیں ہم نے کیا. ان کے تاج کو لے کر بات ہو رہی ہے, یہ تاج فلاں کا تھا فلاں کا تھا اور وہ لے گئی, یہی ہوا. پھر پتہ نہیں کوئی تصویریں افریکنز کے ساتھ ان کی لگائی جا رہی ہیں, پھر ان کا ہجرہ نسب تک جا کے دیکھا جا رہا ہے. آپ مطلب یار معاف کر دیں, اگر ان کے بھی حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمانوں کے بھی حقوق رکھے ہیں, آپ کو کیا. لیکن پتہ نہیں, ہمیں شاید بہت فارغ ہیں ہم لوگ, شاید اس چیزوں پہ آتے ہیں. لیکن سر آپ کی باتیں ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے فی سبیل اللہ, اور اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کرتے ہیں, اور آپ کامیاب ہوں اس مشن میں. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ سر, آپ کا اسی طرح ٹائم دیتے رہیے. تو جناب قاسم علی شاہ صاحب کو دل تو نہیں کرا خداحافظ کہنے کو, بیکاز جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں بات یہی ہونی چاہیے. ایشوز ہمارے یہی ہیں, انہی کو آگے فارورڈ ہونا چاہیے, اسی میسج کو آگے لینا چاہیے. اور یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی اس کو آگے فارورڈ ضرور کریں اور آگے پہنچائیں. دور رہیے نیگیٹیوٹی سے. کیوں آپ اپنے اعمال بھی خراب کر رہے ہیں؟ اور بیکاز اگر آپ نیگیٹیوٹی پہ جا رہے ہیں سو ایکچولی اب جس طرح قاسم صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے وہ بات کہیں نہ کہیں آپ کو کلک کر رہی ہے.